ہر جبے صافے والا آپ کا ہادی اور رہنما ہو یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ دیکھنا ہوگا کہ ہر قرآن کی تلاوت کرنے والا مصطفیٰ جان رحمت رسول کریم کے صحابہ اور اہل بیت طیبات سے محبت کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے۔ اگر ان کا ان کے محب ہوگا اور ان سے محبت کرنے والا ہوگا اور اعلیٰ حضرت کی دیوانگی کا عینک لگا کر وہ یہ کہتا ہوگا تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، ہم آپ سے سچی محبت کرتے ہیں اور جب قرآن پڑھتے ہیں تو اس شان کے ساتھ پڑھتے ہیں کہ قرآن میں اللہ رب العزت نے جو کچھ بیان کیا ہے وہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف ہے، اور مصطفیٰ کی عظمت کو اپنے سینے میں بٹھا کر ہم تو یہ کہتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا۔ اللہ کے رسول فرماتے خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہو اور قرآن کو سکھاتا ہو۔ قرآن سیکھنے والے اور قرآن کو سکھانے والے یہ سب سے بہتر ہیں۔ کون کہتے ہیں؟ یہ میرے اور آپ کے آقا تمام کائنات کے وجہ تخلیق فرماتے ہیں، اور اتنا ہی نہیں بلکہ میرے سرکار فرماتے ہیں من قرأ القرآن واستظہرہ فأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ بہ الجنہ وشفعہ فی عشرۃ من اہل بیتہ کلہم قد وجبت لہ النار۔ میرے سرکار نے فرمایا وہ شخص جس نے قرآن کو پڑھا اور قرآن کو یاد کر لیا، سبحان اللہ، یعنی کہ حافظ قرآن بن گیا، اس کی شان کیا ہے؟ میرے سرکار فرماتے ہیں قرآن کا پڑھنے والا، قرآن کو اپنے سینے میں سمانے والا، اور اس کے حلال کو حلال جاننے والا، اس کے حرام کو حرام جاننے والا، اللہ رب العزت اسے انعام کیا دے گا؟ تو رب کعبہ کے مصطفیٰ کریم فرماتے ہیں اللہ رب العزت اسے جنت میں داخل فرمائے گا، اور تنہا اسے جنت میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ یہ انعام تو اس کے لیے ہے جس نے قرآن پڑھا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال جانتا ہے، قرآن کے حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ اسے جنت میں داخل فرمائے گا۔ اے رب کعبہ تو اسے جنت میں داخل فرمائے گا جس نے قرآن کو یاد کیا، جس نے قرآن کو پڑھا۔ اے پروردگارا اس کے لیے کیا انعام ہے جس نے اپنے بچے کو مہلت دی اور قرآن کی تلاوت کے لیے اس نے مدرسے میں بھیجا، جو اپنے بچوں کو اپنے آپ سے دور رکھ کے قرآن کا حافظ قرآن بناتا ہے، اے مولا اس کے لیے کیا انعام ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں وَشَفَّعَهُ فِي عَشْرَةٍ مِّنْ أَهْلِ بَيْتِهِ كُلُّهُمْ قَدْ وَجَبَتْ لَهُ النَّارُ۔ اللہ رب العزت صرف حافظ قرآن کو جنت میں داخل نہیں فرمائے گا بلکہ قیامت کے دن ہوگا، نفسی نفسی کا عالم ہوگا، اس کے گھر والوں کے بارے میں رب کعبہ فرمائے گا او حافظ قرآن آج تو نے دنیا میں رہ کر قرآن کی تلاوت کی ہے، اب جہنم کی سم میں جا، اگر تیرا باپ ہو ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کر دے، اگر تیری ماں ہو ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کر دے، تیرے دادا ہو ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کر دے، تیرا بھائی ہو ہاتھ پکڑ جنت میں داخل کر دے، اور ایسے 10 لوگوں کو جہنم کی سم سے نکال لے جن پر اللہ رب العزت نے جہنم کو واجب کر دیا ہے، اور انہیں جنت میں داخل کر دے، اور اس شان سے انہیں جنت میں لے جا۔ اختر قادری خلد میں چل دیا، خلد واہ ہر قادری۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان غوثیات، مسلک اعلیٰ حضرت، فیضان سرکار تاج الشریعہ، جشن دستار بندی، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ۔ کلہم قد وجبت لہ النار، وہ 10 ایسے ہیں جن پر اللہ نے جہنم کو واجب کر دیا ہو۔ قرآن مقدس اپنے بچوں کو حفظ کرائیں، اور میرے سرکار فرماتے ہیں ان الذی لیس فی جوفہ شیء من القرآن کالبیت الخرب، وہ سینہ جو قرآن کی تعلیم سے خالی ہو، میرے سرکار فرماتے ہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ اپنے بچوں کے سینوں کو آباد کرو، اور اتنا ہی نہیں بلکہ والدین کے لیے انعام میرے سرکار نے اور فرمایا۔ میرے سرکار فرماتے من قرأ القرآن وعمل بما فیہ البس والدہ تاجا یوم القیامہ ضوء احسن من ضوء الشمس فی بیوت الدنیا لو كانت فیکم
फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा, मेरे सरकार ने फरमाया जिसने अपने बच्चे को कुरान मुकद्दस की तालीम दी, उसने कुरान मुकद्दस को पढ़ा और कुरान मुकद्दस पर अमल किया, कल क़यामत का दिन होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब बाप बेटे से भाग रहा होगा, बेटा बाप से भाग रहा होगा, माँ बेटी से, बेटी माँ से भाग रही होगी, भाई बहन से और बहन भाई से भाग रही होगी, उस नफ्सी नफ्सी के आलम में मेरे सरकार फरमाते हैं ऐसे वक्त में रब्बे काबा उलमा के वालिदैन के सरों पर ऐसा ताज रखेगा कि जिससे पूरा महशर जगमगाने लगेगा। दुनिया में जो तुम्हारे घरों में सूरज की रोशनी आती है, मेरे सरकार फरमाते हैं अगर उनके ताजों की रोशनी तुम्हारे घरों में आने लगे तो सूरज की रोशनी मांग पड़ जाए। और मेरे सरकार ने फरमाया पूरा महशर जगमगाएगा, वालिदैन कहेंगे मौला ये हमारे सरों पर ताज कैसा है, ये रोशनी कैसी है, ये नूर कैसा है। तो रब्बे काबा फरमाएगा ओ वालिदैन तुमने अपनी औलाद को कुरान मुकद्दस की तालीम दी थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुम्हें उसका सिला दिया है कि आज तुम्हारे सरों से पूरा महशर जगमगा रहा है। गोया के वो कहेंगे काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखों सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारसा मुस्तफा जाने रहमत के लाखों। क्या बात है, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। वाह, ये मकाम वालिदैन का होगा, जी वालिदैन का मकाम होगा कि उनके सरों से ऐसे नूर फूट रहा होगा कि पूरा महशर जगमगा रहा होगा। लेकिन मेरे सरकार का आगे जुमला सुनिए, मेरे सरकार फरमाते हैं लव कानत फीकुम, जब ये वालिदैन का मकाम है फमा ज़न्नुकुम बिल्लज़ी अमिला बिहादा, तो जरा उसके मकाम के बारे में तो गौर करो कि जिसने कुरान को पढ़ा हो, जिसने कुरान को सीखा हो, जिसने कुरान पर अमल किया हो, उसका मकाम क्या होगा। तो हदीस पाक है, मेरे सरकार फरमाते हैं अल्लज़ी यक़रउल कुरान व हुवा माहिरुन बिही मा सफ़रतिल किरामिल बरारा, मेरे सरकार फरमाते हैं जो कुरान को पढ़ने वाला हो और कुरान का माहिर बन गया हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे क़यामत के दिन अल्लाह के मुकद्दस फरिश्तों की नेक जमात में उठाएगा। और जिसको फरिश्तों की मुकद्दस नेक जमात में उठाया जाएगा उसका मकाम क्या होगा, उसका रुतबा क्या होगा, उसके मकाम औलिया को कौन जान सकता है। इसलिए अपने बच्चों को कुरान की तालीम से महरूम न करें, बल्कि मुस्तफा जान रहमत के दीन मतीन का सच्चा सिपाही और मसर की आला हज़रत का सच्चा पासबान बनाए, ताकि वो बच्चा जान सके कि इन मुकद्दस बुजुर्गों ने दीन मतीन की कैसी खिदमत अंजाम दी है कि पूरी दुनिया आज कहती है डाल दी कल्ब में असमत मुस्तफा सैयदी आला हज़रत के नारे तकबीर, नारे रिसालत, पैदाने गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत, पैदाने सरकार ताजुश शरिया, जश्न दस्तार बंदी, अज़मते कुरान, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं मन क़रा हर्फ मिन किताबिल्लाह फलहु बिही हसना वल हसनतु बिअशरति अमसालिहा ला अक़ूलु अलिफ लाम मीम हर्फुन वलाकिन अलिफुन हर्फुन व लामुन हर्फुन व मीमुन हर्फुन। मेरे सरकार ने कुरान मुकद्दस की तिलावत का मकाम बयान फरमाया कि जो अलिफ लाम मीम पढ़ लेता है अल्लाह पाक उसे 30 दर्जे बुलंदी अता फरमाता है। इसलिए अपने बच्चों को हाफिज़ कुरान बनाए और उनके सीनों को कुरान की तालीम से मुनव्वर करे। पीलीभीत की सरजमीन पर एक मुकद्दस साथ है कि जिनको हाफिज रहमत कहा जाता है। जंगे आजादी के मौके पर जब ये जंगे कारजार में जाते हैं, मैदान कारजार में पहुंचे और दुश्मनों से मुकाबला हुआ, जब अंग्रेजों से इनका मुकाबला हुआ, चूंकि ये हाफिज कुरान भी थे और सुन्नतों के ऐसे पाबंद थे, इनके बारे में कहा जाता है कि कभी इन्होंने सुन्नते गैर मुअक्कदा को भी तर्क ना किया, बल्कि सुन्नते गैर मुअक्कदा भी उनके वक्तों पर अदा करते। अल्लाह अकबर कबीरा। जब जंग में पहुंचे, अंग्रेज ने इनके सीने पर गोली चलाई, इनके सीने से गोली लगती है और सीने से टकराकर गोली जमीन में जोर से धंसती है कि जमीन को चीरती हुई, जमीन को फाड़ती हुई जमीन के अंदर समा जाती है। लोग हैरत में है कि जमीन के तो दो टुकड़े हुए हैं, जमीन को चिरकर जमीन दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, लेकिन जिस हाफिज रहमत के सीने से
سے ٹکرا کر گولی گئی تھی وہ ابھی بھی کھڑا ہوا ہے, وہ ابھی بھی مسکرا رہا ہے, وہ ابھی بھی گفتگو کر رہا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. انگریز حیرت میں ہے. انگریزوں نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ حافظ احمد کو گرفتار کر لیا جائے. حافظ احمد کو گرفتار کر لیا گیا. انگریزوں نے کہا اے حافظ احمد یہ تو بتا تو نے اپنے سینے پر کون سا لوہا باندھا ہوا ہے کہ گولی کا اثر تیرے سینے پر نہ ہوا. اللہ اکبر کبیرہ. کون سی ایسی زرہ ہے جو سینے سے لگائے ہوئے ہے کہ سینے میں گولی کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے اور زمین کو چیرتی ہوئی زمین میں زور سے دھستی ہے کہ زمین کے دو حصے ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. تو حافظ رحمت نے کہا تھا ارے ظالمو تم میرے سینے پر زرہ تلاش کرتے ہو. سنو میں نے اللہ کے مقدس قرآن کو اس کو حفظ کیا ہے اور خدا کے قرآن پر عمل کرتا ہوں. اس کی برکت یہ ہے جو اللہ کے مقدس کلام کو حفظ کرتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے تو گولی کیا دنیا کی کوئی بھی طاقت ان کے سینے پر ذرہ برابر بھی اس کے بال کو باقا نہیں کر سکتی ہے. اس لیے حافظ رحمت نے کہا تھا یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. للہ الحمد. میں دنیا سے مسلمان. کیا بات ہے. زندہ باد زندہ باد. سبحان اللہ سبحان اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت جن سینوں میں ہوتی ہے خدا کا قرآن ہو اور اس کے وہ عامل ہو. یہ شرط ہے. جو بھی انعام ہے وہ حافظین عاملین کے لیے ہے. یہ جو حافظ عاملین میں سے ہو جو خدا کا قرآن پڑھتے ہو اس پر عمل بھی کرتے ہو. اس لیے میرے سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کی حدیث مبارکہ جتنی حافظ قرآن کے بارے میں آئی یہ تمام ان حافظ قرآن کے بارے میں ہے جو قرآن کو پڑھتے ہو اور قرآن کے مطابق حلال و حرام کو سمجھتے ہو اور حرام و حلال کو جانتے ہو. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر عمل کرتے ہو. اس لیے قرآن مقدس وہ مقدس کتاب ہے جس کے بارے میں رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس لیے یہ کتاب ہے جس سے بہت سے ہدایت پاتے ہیں اور بہت سے گمراہ ہو جاتے ہیں. اس لیے چشم مبارک ہونا چاہیے جو اعلیٰ حضرت کو اللہ نے عطا کری اور اللہ رب العزت نے جو اعلیٰ حضرت کو عشق عطا کیا ہے اسی سے صدقہ مانگتے ہوئے تم خدا کے قرآن کو پڑھتے جاؤ اس پر عمل کرتے جاؤ. اللہ رب العزت بھی تمہارا مقام زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی جتنا بلند فرمائے گا. اس لیے کہ خدا کا قرآن کہتا ہے رب کعبہ ارشاد فرماتا ہے اے محبوب آپ کہہ دے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. اے محبوب آپ فرما دے کہ یہ جاننے والے اور نہ جاننے والے برابر نہیں ہو سکتے ہیں. اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ان جاننے والوں کا مقام کو بلند فرمایا ہے. اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم سے آراستہ کریں تاکہ ان کا مقام بھی زمین کی پستی سے آسمان کی بلندی پر ہونے لگے. اور خدا کے رسول فرماتے ہیں جو قرآن کو پڑھتے جاتا ہے اللہ رب العزت جنت میں اس کے مقام کو بلند مسلک اعلیٰ حضرت حافظ محمد سید رضا قادری حافظ محمد سید رضا قادری جشن دستار بندی علماء اہل سنت. اللہ رب العزت ہم تمام کو قرآن مقدس کی تلاوت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. رب قدیر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرمائے اور رسول کریم کی محبت میں زندگی عطا فرمائے. انہی کی محبت میں موت عطا فرمائے. حافظ قرآن اور علماء دین سے سچی محبت کریں اور ان کی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنی قوم اپنی رعایا اور اپنی عوام سے ایک بہتر گہرا تعلق بنائے اور ان سے متانت و سنجیدگی کے ساتھ گفتگو کرے تاکہ ان کی زبان سے اور ان کے کردار سے یہ معلوم ہو کہ مصطفیٰ کے غلام کیسے ہوتے ہیں, عالم دین کیسے ہوتے ہیں, حافظ قرآن کیسے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم تمام کا خاتمہ بالخیر فرمائے, قرآن کی تلاوت اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, جان ہے وہ جہان کی, جان ہے